السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے گا، آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے اور آج کی جو شب آنے والی ہے جس کو 27ویں شب کہا جاتا ہے، یہ بڑی مبارک شب ہے، بڑی مبارک اور برکتوں والی رات ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اگر جاگنے کے بعد کوئی بھی بندہ مومن عبادت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی ان راتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو کئی سال کی عبادتوں کا ثواب اس کے ذمے کرم میں لکھ دیتا ہے۔ یہ شان ہے اس رات کی، یہ برکتیں ہیں۔ اس رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ معراج جو ہے ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا، ایسا معجزہ ہے کہ میرے حضور نے عرش اعظم کی سیر کری، اور عرش اعظم کے بعد میرے آقا وہاں تشریف لے کر کے گئے جہاں کسی کا گمان تک نہیں جا سکتا ہے۔ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، مگر کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو معراج کرائی، اور معراج کی رات میں 27ویں شب جو آج رات کو جو شب آنے والی ہے، اس شب میں جب حضور کو عرش اعظم پر بلانا چاہا۔ اچھا، پہلے یہ سنیں کہ معراج کرائی کس لیے، کیوں معراج ہوئی، معراج کی وجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب کوئی بھی بندہ اگر اداس ہوتا ہے، اگر وہ غمگین ہے، اداس ہے، اس کا کوئی دوست یا ساتھی ہوا کرتا ہے تو وہ ساتھی اور دوست اس کا کہتا ہے، بھائی تو اداس ہے، چل میرے ساتھ، میں تجھ کو گھما کر کے لے کے آتا ہوں۔ کوئی کسی کو بمبئی گھمانے لے کے جاتا ہے، کوئی کسی کو دہلی لے کے جاتا ہے، کوئی کسی کو ہندوستان کے باہر دوسرے ملک گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اس لیے تاکہ یہ جو غمگین ہے، اس کے اندر جو غم ہے وہ کم ہو جائے اور یہ خوش ہو جائے، اس لیے اس کو تفریح کرائی جاتی ہے، گھمایا جاتا ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس سال معراج ہوئی، اس سال 2 جھٹکے بہت بڑے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگے۔ ایک جھٹکا تو یہ تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور دوسرا جھٹکا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی سال ہوا۔ ان 2 چیزوں کو لے کر کے میرے آقا بڑے غمگین تھے، تو رب تبارک و تعالی نے چاہا کیوں نہ میں اپنے محبوب کو معراج کراؤں، عرش اعظم کی سیر کراؤں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، بہت ساری وجہ ہیں، میں مختصر بیان کر کے انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں۔ پھر دیکھیں، جب حضور کو معراج کرانے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، ارشاد فرماتا رب تبارک و تعالی، جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو بلا کر کے لے کے آؤ، میرے حبیب سے بولنا کہ اللہ تم سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، حضرت جبریل امی جب چلنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جبریل رکو، اکیلے مت جاؤ، اپنے ساتھ 4 بڑے فرشتوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مشہور فرشتے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے اب تم چاروں اپنے اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتے بھی لے کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور کو، اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم پر بلانا چاہ رہا ہے، کتنا اچھا انتظام فرماتا ہے۔ اب حضرت جبریل امی پرواز کرتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، تو میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا۔ اب سویا ہوا بخاری کے لفظ یوں ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا ہمیشہ بیدار رہا کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام اگر سو بھی جائیں تو آپ دیکھیں، اگر عام انسان کوئی وضو کرے اور سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر نبی اگر وضو کریں، میرے آقا وضو کریں، اس کے بعد سو جائیں
سو کے اٹھیں پھر بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ آنکھیں سوتی ہیں ان کی اور وہ خود بیدار رہا، ان کے دل بیدار رہا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی شان اور مرتبہ۔ میرے آقا فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں تشریف لے کر کے، دیکھا حضور آرام فرما ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد حضرت جبریل امی کشمکش میں کہ حضور کو جگایا کیسے جائے۔ سارے لوگ سنیں اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جبریل امی جب آئے، اب جگانے کے لیے سوچ رہے ہیں مولا تیرے حبیب کو جگایا کیسے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا محبوب کو میرے اس طریقے سے جگانا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کس قدر اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اس طریقے سے جگائیں کہ میرے حبیب کو تکلیف نہ ہونی پائے۔ انداز دیکھیں اب جبریل امی کا۔ اب جبریل امی جھک گئے۔ کتنے جھکے آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ حضرت جبریل امی اتنے جھکے کہ آپ نے حضور کے قدمان ناز کو بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ، جھک گئے۔ اب بتاؤ آج کے اگر لوگ ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ معاذ اللہ کہ جبریل امی نے حضور کو سجدہ کیا؟ نہیں کیا۔ حضور کو سجدہ حضرت جبریل امی کر ہی نہیں سکتے، مگر اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی الگ ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا کہ شریعت کو بھی بچا لیا اور عشق کو بھی محفوظ رہنے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل امی نے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ جبریل امی کے سر پر جو تاج رکھا ہوا تھا، وہ تاجوں میں جو موتیاں لگی ہوئی تھیں، ان موتیوں نے میرے حضور کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا تھا۔ اور جبریل امی نے تو حضور کے تلووں کو بوسہ اس لیے دیا تھا کہ حضور یہ تعظیماً تھا اور حضور کو جگانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا، ہر جگہ جھکنے سے سجدہ نہیں مانا جاتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں اگر ہر جگہ جھکنے سے سجدہ ہی مانا جاتا تو حضرت جبریل امی کو آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں حضور کی جب آنکھ کھلی، میرے آقا ارشاد فرماتے جبریل کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کو جگا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آج معراج کرانا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امی یہ جگانے کا انداز کس نے سکھایا؟ کہ سکھایا تو کسی نے نہیں، پر میں نے خود ہی اپنی طرف سے آپ کے تلووں کو بوسہ دیا۔ تو حضرت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر جب تو نے بوسہ میرے تلووں کو دے ہی دیا ہے، اب یہ بتا میرے تلووں میں تو نے کچھ پایا کہ نہیں پایا؟ تو جبریل امی کا جواب سنیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، جو مزہ تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر سا تھا، انشاءاللہ میں کبھی اور بھی آپ کے سامنے اس چیز کو رکھوں گا کہ معراج میرے آقا کی ہوئی تو کس طریقے سے ہوئی اور کیا کیا میرے حضور کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ آپ سب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ آپ نئے ہیں تو ہم براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔